جناب ڈاکٹر سعید، اور بڑا ڈسٹنگش پینل ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر سعید اختر صاحب، سی ای او ہیں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کے اور ماہر ہیں وبائی امراض کے. جناب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، آپ ایئر وے نیوز پوائنٹ کی مستقل ہیڈ لائن جو سب بھی دیکھ رہے ہیں، وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے، کورونا کے حوالے سے بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے. شیلا اکرم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، نیوٹریشنسٹ ہیں، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمیں کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا ہے عام زندگی میں گھر پہ بیٹھ کے، تاکہ ہماری امیونٹی تگڑی ہو، تاکہ ہم کورونا سے بچ سکیں. یہ پینلسٹ ہمارے ساتھ ہیں، تینوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ کالز بھی کیجئے، لیکن جاوید اکرم صاحب سب سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے لگتا ہے we need to go back to basics now. مجھے لگتا ہے کہ جس زمانے میں ہم بار بار اس بات کی تکرار کر رہے تھے کہ دیکھو ہاتھ دو، ماسک پہنو، سینیٹائزر استعمال کرو، تب پاکستان میں کیسز اتنے آئے نہیں تھے، تو تب لوگوں نے اتنا سنجیدگی سے اس کو سنا نہیں. اور اب جب کیسز بہت آ گئے ہیں تو چونکہ یہ بات بہت دفعہ ہو چکی ہے، اس لیے کوئی اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. اس لیے میرا آج آپ سے سوال یہ ہے، آپ پلیز بتائیے مجھے اور ہماری عوام کو، ہاتھ کیوں دھونے ہیں، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ماسک کیوں پہننا ہے، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ بہت شکریہ وسیم. میں پہلے میں ایک جو آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ اس کو پورے دریا کو کوزے میں بند کیا. ادھر میں صرف ایک کریکشن کروں گا کہ آپ کے پروگرام میں یاد ہے آپ کو، رمضان میں ہم کہہ رہے تھے ٹیسٹنگ اینڈ ٹیسٹنگ. صحیح ہے. تو WHO نے بھی یہی کہا، لیکن اب دیکھیں یہ ہر ایوالونگ سچویشن ہے، ڈیولپنگ سچویشن ہے. جو ہم آج کہہ رہے ہیں شاید ہم غلط ثابت ہو جائیں. تو اب میں یہ بتاؤں گا کہ اس وقت میرا ٹیسٹنگ از مائی لاسٹ پرائورٹی، بیکاز جو جن بوتل سے باہر آ چکا ہے اب اٹ از اے کلینکل ڈائگنوسس. دیکھیں جب آپ کو علامات ہیں، اب نہیں بھاگیں ٹیسٹ کرانے کے پیچھے، نہ ٹیسٹ کی ضرورت ہے. خدا کے لیے اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کر لیں اپنے. تو اس لیے دیکھیں اس وقت میں خود ٹیسٹنگ سے اجتناب کر رہا ہوں. اور میں آلدو گورنمنٹ کچھ بھی کہے، جو اس وقت لیٹسٹ گائیڈ لائنز ہیں، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کو علامات ہیں آپ اپنے آپ کو پلیز آئسولیٹ کر لیں، سیلف کوارنٹائن کر لیں، اپنے بچوں سے، بیوی سے، نوکروں سے. دفتر بھی نہ جائیں، کچھ بھی نہ کریں. نمبر 2، جب آپ کو 12 دن ہو جائے کوارنٹائن کیے ہوئے تو سوریا کی بات کاٹوں اور مکمل کیجیے گا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے. یعنی میں تو ظاہر ہے میری رائے کی تو کوئی اہمیت نہیں، لیکن اپنے کچھ دوستوں کو جن کو لگا کہ یار کورونا کی علامات ہے، تو میں نے کہا یار ٹیسٹ ویسٹ کو بھی چھوڑو، ہو رہی ہے نا کھانسی، ہو رہا ہے نا بخار، تم یہ سمجھو تمہیں ہے اور کوارنٹین کر لو. تو لوگوں کے لیے تو آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر WHO یا کوئی ادارہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کرائے تاکہ صحیح نمبر پتہ چلے، تاکہ اس کے حساب سے صحیح اقدامات ہوں، تو وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے. ایسا ہے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ سر آئی ڈونٹ، بیکاز WHO نے جب یہ کہا تھا یہ ایڈوائزری اب یہ انویلڈ ہے. اب یو کے میں کیس ڈیفینیشن نہیں، یو کے نے یہ کیس ڈیفینیشن بدل دی ہوئی ہے. ہمیں اپنی نیشنل وسائل دیکھ کے کرنا چاہیے. WHO جو بھی کہہ رہا ہے، WHO نے یہ بھی کہا کہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن کو باہر پھینک دیں، لیکن بغیر کسی ایویڈنس کے. دیکھیں WHO ود ڈیو رسپیکٹ یہ فنڈنگ کی طرف بھی دیکھتا ہے کہ فنڈنگ کون کر رہا ہے اور اس کو کس طرح انہوں نے مینوپولیٹ کرنا ہے. تو اس لیے ہماری اپنی نیشنلسٹک اپروچ ہونی چاہیے، اور ہمیں لوگوں کو اننیسیسریلی نہیں، آگے ہی وہ بہت خوف میں ہیں. ان کو سمپل گائیڈ لائن ہے آپ کے ذریعے کہہ رہا ہوں، مانیں یا نہ مانیں اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیلف کوارنٹائن کر لیں. 12 دن بعد وائرس شیڈنگ ختم ہو جاتی ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بیماری ختم ہو گئی ہے، خدا کے لیے یہ نہیں ہے. یہ بیماری مہینوں سالوں بھی چلتی ہے. آپ کا ہو سکتا ہے کہ کرونا ٹیسٹ بھی پازیٹیو ہو 12 دن بعد، کیونکہ فریگمنٹ وائرس کی جو رہتی ہیں وہ پازیٹیو، جب ہم ایمپلیفائی کرتے ہیں تو وہ ہمیں پازیٹیوٹی دیتی ہیں. لیکن آپ کی وائرس شیڈنگ رک چکی ہوتی ہے 12 دن کے بعد. 12 دن کے بعد آپ ایز آؤٹ کر کے اپنی فیملی میں جائیں، لیکن احتیاط کے ساتھ. جو آپ نے کہا، دیکھیں جو آپ نے بہت، یعنی میں سر اس کو آسان الفاظ میں اگر کہہ دوں، آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اندر آسان ترین الفاظ میں بات کریں. آج تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب اگر کورونا کے سمٹمز محسوس ہوتے ہیں تو دوڑ نہ لگائیں اسپتال کے لیے ٹیسٹ کرانے کے لیے، بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو ہے کورونا، کوارنٹین کر لیں اور تمام احتیاطی تدابیر استعمال کر لیں. 12 دن بعد، 14 دن بعد اگر علامات کم احتیاطی محسوس ہوں تو کوارنٹین توڑ دیں. یہی کہا آپ نے؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ایبسلیوٹلی. اچھا اس میں گھر میں کریں کیا؟ ڈاکٹر شیلا بتا دیں گی ڈائٹ کیا لیں گی، لیکن میری طرف سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو کوارنٹائن رکھیں. اور اگر آپ کو سانس کی تکلیف نہیں ہے، صرف بخار ہے، تو اپنی پیراسیٹامول لیں، ایسپرین نہ لیں. اور اگر آپ کو سانس کی تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کوشش کریں 3000 روپے کا آکسی میٹر مل جاتا ہے، پلس آکسی میٹر، وہ انگلی پہ لگا لیں. اگر آپ کی 90% ایئر پہ سیچوریشن آ رہی ہے یا اس سے زیادہ آ رہی ہے تو آپ گھر میں آرام سے رہیں.
کوئی پینک نہیں کریں. جو مین اس کا اینڈ پوائنٹ ہے وہ آکسیجن سیچوریشن ہے, جو آپ کبھی کبھی لگا کے اس کے نیوروٹک نہ ہو جائیں, کبھی کبھی لگا کے دیکھتے رہیں. اف یو آر کمفرٹیبل اسٹے ہوم. 12 دن کے علامات شروع ہونے کے بعد یو آر نو مور انفیکٹو, تو آپ کی کیس ڈیفینیشن ہے یو کین ایز آؤٹ یور لاک ڈاؤن ان یور سیلف کوارنٹائن. ٹھیک ہے, آکسی میٹر کا دوبارہ بتا دیں یہ کس طرح کا آلہ ہوتا ہے؟ 3000 روپے کا آتا ہے, جو کہ اگر افورڈ کر سکتے ہو تو کورونا کے پیشنٹ کو خرید لینا چاہیے. کیا ہوتا ہے یہ سر؟ وسیم, آپ کا پروگرام اتنا دیکھا جاتا ہے اور آپ اتنے پاپولر ہو خاص کر ہم لوگوں میں, کہ اب یہ مہنگا ہو جانا ہے صبح تک. اب یہ بڑی پرابلم ہے. ویسے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو پھنستے ہیں. یا تو وسیم بدامی اپنی آؤٹ لیٹس پہ رکھ دے, پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو لیکن یہ 3 میں اپنے برانڈ کی چیزوں کے بارے میں یقین دلاتا ہوں, ان کی قیمتیں نہیں بڑھاؤں گا میں, لیکن باقیوں کا کیا کروں میں. لیکن ٹھیک ہے سر, یہ بھی آپ اپنا برانڈ کر لو. اس وقت جان بچانے والا معاملہ ہے, آپ کر لو, اپنی دکانوں پہ رکھ لو, مہربانی کرو گے. چائنا سے امپورٹ کرو اور رکھ لو. اس کی چونٹی سی ہوتی ہے, وہ انگلی پہ لگا دیتے ہیں, کوئی نیڈل نہیں ہے, اور اس کو جب آن کریں گے بیٹری ہوتی ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی پلس ریٹ کتنی ہے اور آپ کی آکسیجن سیچوریشن کتنی ہے ایئر پہ, ہوا پہ. اگر خدا نہ خواستہ وہ لو ہو رہی ہے, 80 سے لو ہو رہی ہے, obviously you need oxygen therapy, پھر then you have to be moved into hospital. That is the alarming sign. اچھا, اس کے علاوہ جو آپ نے سوال کیا کہ ہاتھ کیوں دھونے ضروری ہیں, دیکھیں ہاتھوں میں یہ وائرس رہتی ہے اور کئی گھنٹوں رہتی ہے, تو ہاتھ جب آپ چہرے پہ لے جاتے ہیں یا دوسرے سے ملاتے ہیں کسی سے, تو اس کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے, وہ اپنے چہرے پہ لے جاتی ہے. پوائنٹ آف انٹری از نوز اینڈ ماؤتھ, سانس کے ذریعے, ڈراپلیٹ کے ذریعے, اور یہ جا کے لنگس کے ریسپٹر ACE2 میں جا کے اٹیچ ہوتی ہے اور پھر وہاں سے کمپلیکیشن شروع ہوتی ہیں. ایک بات اور بتا دیں, اس لیے یہ ایک بڑی کان کے ذریعے بھی کا جسم میں داخل ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹیلی فون پہ رنگ ٹون میں کہتے ہیں اپنے کان کے لیے. کان کیوں کہتی ہیں ٹیلی فون میں؟ جب سنتے اپنے ناک, آنکھ اور کان کو محفوظ رکھیں. یہ خیر اٹس اوکے, کان سے نہیں جاتا. کان کو آپ خارش کریں گے تو یہ آپ کی انگلی پہ آ جائے گی, اسے آپ کو ناک کو خارش کریں گے تو ناک سے اندر چلی جائے گی آپ کی سانس میں. تو اس لیے یہ دیکھیں, اس کی یہ ہمیں بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا ہے, اور اس نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ وسیم بدامی کیا کر رہا ہے, جاوید اکرم کیا کر رہا ہے, سعید بھائی کیا کر رہے ہیں, ڈاکٹر شائلہ کیا کر رہی ہیں. اگر چہرے میں خارش ہو رہی ہو, ایچنگ ہو رہی ہو, تو پھر کیا کریں؟ ہاتھ تو استعمال نہیں کرنا, تو پھر آپ نہیں کریں, کر کے بتائیں. لیکن کبھی کبھی تو آپ نہیں کریں, خارش سے کوئی مرا تو نہیں ہے کبھی آج تک, نہ ہی کریں نا سر. اپنے آپ کو پلیز ریفلیکس بن گئی ہے نا آپ کی, اچھی بری عادتیں آپ کو بدلنی پڑیں گی اس کو کوپ کرنے کے لیے. چلیں پوائنٹ میں ذرا یہ آپ دھونے کا مسئلہ, ابتدائی بات ہے آپ نے بتا دی, میں دوبارہ میں صرف آخری 1 منٹ بتا دوں کہ دھونے کا مسئلہ یہ ہے کہ 20 سیکنڈ اگر آپ اس کو کسی بھی صابن سے, لیکوڈ سوپ سے دھوئیں گے اور 20 سیکنڈ نیٹ پہ دیکھ لیں ہینڈ واشنگ, تو اس سے یہ گلائکو پروٹین ہے, بڑی نازک ہے, اس کی گلائکو پروٹین جو سیل وال ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے فوراً, اور یہ وائرس ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. تو منہ بھی اسی طرح دھوئیں, وضو کرتے رہیں, الحمدللہ آپ کو پروٹیکٹڈ رہیں گے. اس پہ ایک کام میں یہ کر لوں گا کہ میں اپنے طور پر ذرا نیٹ وغیرہ سے دیکھ کے کہ ہاتھ کس طرح دھونا ہے, میں ایک ویڈیو بنا کے پہلے آپ سے اپروو کرا لوں گا. اگر آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو پھر میں بھی اس کو اپنے طور پہ پوسٹ کر دوں گا, تاکہ لوگ جتنا ہمارا آپ کا کنٹریبیوشن ہو سکے اپنے طور پہ وہ کر لیں. ہم سعید اختر صاحب ٹویٹر ادھر ادھر پھیلا دو. ہاں یہ کر لیں, ٹھیک ہے, کل انشاءاللہ. سعید اختر صاحب, اب میرے بڑے بیسک سوالات پوچھوں تو یہ پیش آنے والے ہیں. ہاتھ صابن سے دھونا یا بغیر صابن سے دھونا, ان دونوں کا امپیکٹ ایک ہی ہے یا نہیں سعید اختر صاحب؟ نہیں, مختلف ہے. اس کا امپیکٹ مختلف ہے کہ صابن سے, جیسے جاوید بھائی نے کہا ہے بات, کہ اس میں جو کیمیکل ہے صابن کے اندر وہ اس کی سیل وال کو ڈیزالو کر دیتا ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بغیر صابن کے اگر ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ بیکٹیریا کو اس طریقے سے نہیں مارے گا؟ بہت اچھی بات ہے, دھوئیے آپ ضرور, لیکن وہ جو ایکچوئل سائنٹیفکلی جو ریکمینڈڈ ہے وہ صابن کے ساتھ ہے, یا الکوہول بیس کوئی پریپریشن ہونی چاہیے, جیسے جس میں یہ 70% الکوہول ہوتا ہے وہ بیکٹیریسائڈل. لیکن میں ایک بات وسیم کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. جی سر. کہ جاوید بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں ایز اے کلینیشین. میں ایز این ایپیڈیمیولوجسٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ہمیں ٹیسٹنگ کرنی چاہیے, اور اس کی ایک ریزن ہے. دیکھیں, ہم جتنے بھی سائنٹسٹ لوگ ہیں وہ ڈیٹا ڈریون لوگ ہیں. ہمارے ساری جو فیوچر پلاننگز ہوتی ہیں وہ ڈیٹا سے ہوتی ہیں. تو اگر ہمیں نمبرز کا نہیں پتہ چلے گا تو ہم کوئی نیشنل اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے. تو جاوید بھائی جو بات کر رہے ہیں وہ ایز اے کلینیشین بات کر رہے ہیں, اور بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں وہ. لیکن میں ایز این ایپیڈیمیولوجسٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی 1 to 2% آف انٹائر پاپولیشن کو ایٹ رینڈم
اسکرین کرنا پڑے گا ٹیسٹنگ کر کے کہ وہ پازیٹیو ہے کہ نہیں ہے. اوکے بالکل صحیح پوائنٹ ہے. اس سے ایک رینڈم سیمپل ہمارے پاس آئے گا, اسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے آگے کس ڈائریکشن پہ جانا ہے. بالکل صحیح متعین کرے پوائنٹ ہے. سر اب یہ بتا دیں صحیح صاحب, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ پلیز اس میں بتائیے گا کہ کچھ غلط ہو یا کریکٹ کیجیے گا, یا اس کو اگر مزید اس میں ایڈ کرنا ہو تو, کہ بھائی ہاتھ ہم نے اس لیے دھونے ہیں کہ کسی بھی سرفیس پر اگر کورونا ہے تو میرا ہاتھ اگر وہاں لگ گیا اور اس ہاتھ کو اگر میں نے اپنی آنکھ پر, ناک پر یا منہ پہ لگایا تو وہ کورونا مجھ میں منتقل ہو جائے گا, اس لیے جب میں ہاتھ دھوتا رہوں گا تو اس کا امکان کم ہو جائے گا چونکہ میں وائرس کل کر دوں گا دھو کے. نمبر 1. نمبر 2, چہرے کو ہاتھ اس لیے نہیں لگانا کہ وائرس جائے گا ہی میرے اندر میرے ہاتھ کے ذریعے آنکھ, ناک یا منہ سے, تو اس لیے چہرے کو ہاتھ نہیں لگانا. نمبر 2, اور ماسک اس لیے پہننا ہے کہ یہ صحیح بات نہیں, یہ نہیں, پہلے اس کو بتائیے, اس کو کریکٹ کیجیے, آپ بتائیے. دیکھیے ایک تو وہ ہاتھ سے جائے گا, کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ پہ وائرس لگا ہوا ہے تو وہ آپ اپنی ناک کو یا آئی بھی بہت بڑا سرفیس ہے, لیکن جو دوسرا بہت بڑا جو ایک سورس ہے نا انفیکشن کا, وہ ہے ڈراپلیٹس. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ سے اندر جائیں. تو مثال کے طور پہ آپ کے بھائی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ان کو کورونا ہے, میں نے کہا کہ دیکھیں ایک تو آپ ہاتھ لگائیں گے نا, ہاتھ سے آنکھ, ناک اور منہ کے ذریعے وہ چیز وائرس ہمارے اندر جا سکتا ہے, لیکن اس سے بھی جو بڑا زیادہ سورس ہے وہ ہے ڈراپلیٹ انفیکشن یا ایروسولائزیشن, اور اس میں اب اور بھی ڈیٹا آ رہا ہے. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے آپ کے بھائی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کھانس رہے ہیں مثلا, ٹھیک ہے نا, اچھا ایک کنڈیشن یہ ہے کہ وہ کھانس رہے ہیں اور انہوں نے کوئی ماسک نہیں پہنا ہوا اور آپ نے بھی کوئی ماسک نہیں پہنا ہوا. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے, آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا, تو کم از کم جب وہ کھانسیں گے تو بہت سارے جو وائرل پارٹیکلز ہیں ان کے ماسک میں ٹریپ ہو کے اور آپ کے پاس وہ وائرس کم پہنچے گا. اچھا اس سے بھی بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ نے بھی پہنا ہوا ہے تو وہ کم سے کم ہو جائے گا وائرس کا لوڈ جو آپ تک پہنچے گا. اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے کی جس میں بڑا کلیئر ڈیٹا آ گیا ہے وسیم, وہ یہ ہے کہ ایک چیز کراتی ہے وائرل لوڈ, انوائرمنٹ میں وائرس کتنا موجود ہے. تو ایک سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ فرض کیا کہ ہم ایک کمرے میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم دونوں انفیکٹڈ ہیں اور ہم اپنے سانس میں 100 وائرس نکال رہے ہیں مثال کے طور پہ, تو 200 وائرس ہو گئے. اب اسی کمرے میں 20 لوگ اور آ گئے ایک دم, اور وہ بھی کچھ انفیکٹڈ ہیں, تو سڈنلی وہی وائرل لوڈ بڑھ کے 2200 پہ پہنچ جائے گا. تو یہ جو وائرل لوڈ ہے یہ سنگل موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے مرض کے سپریڈ کرنے کے اندر. بالکل میں اسی پہ آ رہا تھا سر کہ ماسک ہمیں اس لیے پہننا ہے کہ اگر کسی کو وائرس ہے تو وہ جب بات کر رہا ہے تو تھوک کے ذریعے وہ پروٹیکٹیو لیئر بن جائے گی ماسک. اگر کسی نے وائرس اور اس نے ماسک پہنا ہوا ہے تو اس طرح اس کے ڈراپلیٹس ہوا میں نہیں جائیں گے, اور سیم گوز کے سامنے والا جو بندہ کھڑا ہے اگر اس نے بھی ماسک پہنا ہوا ہے تو اس تک نہیں پہنچیں گے, ایک حفاظتی دیوار ہو جائے گی. یہ صحیح ہے, اسی لیے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ماسک پہنو. اسی لیے وسیم اگر سنگل موسٹ ہم اس پوائنٹ پہ جو سب سے بڑی احتیاطی تدبیر ہے ہاتھ دھونے کے بعد وہ یہ ہے کہ ہم ماسک پہن کے رکھیں ہر آدمی. پوائنٹ ہے. ڈاکٹر شہلا اکرم صاحب آپ بتا دیجیے گا, پھر میں بریک کے بعد ذرا کالز بھی لے لوں گا, کہ بنیادی چیزیں کیا کھانی چاہیے گھر میں بیٹھ کے تاکہ ذرا امیونٹی تگڑی ہو تو اس سے بچاؤ کے امکانات بڑھ سکیں. اچھا, جب آپ کوسچنز پر آئیں گے نا, بہت شکریہ آپ نے مجھے اس میں موقع دیا بولنے کا, تو آپ نے یہ بھی کنفرم کر دینا ہے کہ ہم ماسک کتنے دنوں کے بعد بدلیں. میں لکھ لیتا ہوں, یہ بالکل پوچھوں گا. یہ نہیں کہ ایک ہی ماسک لے کے بیٹھے رہیں تو وہ تو الٹا آپ کو اور بیمار کرے گا. تو یہ بھی ذرا آپ رائے لے لیں سب سے. بلکہ میرے ساتھ ایک کالر ہے, ان کا سوال یہ میں سوال کروں گا آگے, ٹھیک ہے. میں دو صاحب کو جانتا ہوں رمضان, انہوں نے الحمدللہ پہلی رمضان کو جو ماسک میں نے دیکھا وہ 29ویں شب کو میں نے وہی ماسک دیکھا تھا ان کے چہرے پہ. یہ میں پوچھوں گا آپ سے, ٹھیک ہے. وہی تو ہے. ہاں اچھا, اب آپ نے جیسے بات کی, دیکھیں جو لاک ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے اور بس بالکل انیکٹیو سیڈنٹری ہو جائیں. ہم کافی ایکٹیو چلتے پھرتے رہتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ جو سیڈنٹری ہونا ہے نا, بالکل ایکٹیویٹی چھوڑ دیں, اس سے امیونٹی آپ کی کم ہو جاتی ہے. ایک ہی جگہ پہ بند رہنے سے امیونٹی افیکٹ ہوتی ہے. صحیح ہے. اگر آپ جیسے اپنے گارڈن میں واک کریں, یا سب سے پہلے ایکٹیویٹی امپورٹنٹ ہے. گارڈن میں اپنے باغ میں جائیں, وہاں پہ کچھ نہیں ہے, لیکن آپ ڈسٹینس رکھیں, سوشل ڈسٹینس. آپ دور رہیں ایک دوسرے سے, لیکن واک کریں, آپ تازہ ہوا میں جائیں. یا جن لوگوں کے گھر چھوٹے ہیں, باغ کی فیسلٹی نہیں, تو باہر گلی محلے میں سے باغ میں بھی جا سکتے ہیں. بالکل جا سکتے ہیں, بالکل جا سکتے ہیں, گلی محلے میں جا سکتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ جی ہاں کہ آپ فریش ایئر لیں. فریش ایئر سے امیونٹی آپ کی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ جو نیند ہے نا, اس کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے امیونٹی میں. آپ نے امیونٹی کی بات کی, تو نیند از سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ. ہم لوگ کیا کریں سیڈنٹری میں نے جنرلی دیکھا ہے کہ لوگ ساری رات جاگ رہے ہوتے ہیں, نتھنگ ٹو ڈو, اور عجیب سے ٹائمنگز پہ سو رہے ہوتے ہیں دن میں,
اور وہ جو ہے دیٹ از اگینسٹ دا امیونٹی. امیونٹی میں آپ نے اپنا جو نارمل روٹین سونے اور جاگنے کا ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے. جیسے تو یہ تو ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے, ہمارے قرآن میں بھی یہی ہے کہ رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے. آپ اسی کو فالو کریں بیکاز اس کے سائنٹیفک بھی وجوہات ہیں. دونوں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر سائنٹیفک وجوہات بھی ہیں کہ جو ہمارا ہارمونل بیلنس ہے وہ مارننگ ایوننگ کے ساتھ ویریشن ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اگر آپ اس کو مینٹین رکھیں اپنے نارمل ہیبٹس میں تو آپ کی امیونٹی بہتر ہو جاتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ اب جو لوگ جن کی بیماریاں ہیں جیسے کوئی ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے یا ان کو رینل پرابلمز ہیں, تو یہ لوگوں کو چاہیے کہ اب ان لوگوں کو زیادہ احتیاط کرنی ہے اور ان لوگوں کے لیے ایکٹیویٹی اور اپنی وزن کے اوپر بہت نظر رکھنی ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ گھر بیٹھے اپنا وزن بڑھ جائے ان کا, جو خاص کر یہ جن کے انڈر لائنگ پرابلمز ہیں ان کا بھی, اور جن کا نہیں بھی ہے ان کا بھی وزن بڑھنے سے امیونٹی مائنس میں جاتی ہے. اگر آپ نے 4 پاؤنڈ وزن ایک مہینے میں بڑھا لیا 3 سے 4 پاؤنڈ تو آپ کی امیونٹی نیگیٹو ہو جاتی ہے, وہ پازیٹیو نہیں ہوتی. امیونٹی ڈز ناٹ کم ود فیٹ, وہ چربی چڑھ جاتی ہے نا, آپ کی اس سے امیونٹی بڑھتی نہیں. کافی لوگ سمجھتے ہیں موٹا ہونا از ایکول ٹو ہیلدی ہونا, ایسا نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں In fact, it may be the other way around. ہے, اور it is other way around. If you lose weight and آپ کا فیٹ لیئر کم ہے تو آپ کی امیونٹی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اور پھر ہم آتے ہیں غذا پر. غذا ایک حصہ امیونٹی کا, ٹوٹل حصہ غذا نہیں ہے. یہ بھی میں سوری میں آپ کو یہاں پر روک کر بس میں بریک لے لوں اور یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ غذا کیا کھانی ہے کیا نہیں, اور کالرز ہی بہت سارے کال بھی لیتے ہیں, کوئی کم رہ گیا لیکن بہت سارے سوالات ہیں. بریک کے